وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا چکنی گیلی مٹی کے ساتھ، جو کیچڑ کی طرح کی مٹی ہوتی ہے۔ سلسال من حمأ مسنون، سلسال کیا ہے؟ امام راغب فرماتے ہیں کہ اصل میں خشک چیز کے بجنے اور خنکنے کو کہتے ہیں۔ جب گیلی چیز خشک ہو جائے اور بجنے لگے، جیسے مٹی کی ٹھیکری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اسے سلسال کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے خشک مٹی کو بھی سلسال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر انگلی ماری جائے یا اس خشک مٹی سے بنی ہوئی چیز پر انگلی ماری جائے تو وہ بجتی اور کھنکتی ہے۔ سورہ الرحمن میں آتا ہے من سلسال کالفخار، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مٹی جو ٹھیکرے کی طرح ہو، جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے نا کوئی، جس کا بجایا جائے یا مٹی کی روٹی بنا لی جائے یا کوئی اس طرح کی چیز بنائی جائے، تو اس طرح سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے جد امجد ہیں، باپ ہیں تمام انسانوں کے، ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 40 دن تک چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ وہ سلسال ہو گیا۔ امام مسلم لکھتے ہیں کہ جس خشک مٹی کو آگ نے نہ چھوا ہو اس کو سلسال کہتے ہیں، یعنی آگ پر پکی ہوئی نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دیا جائے تو خشک ہو جائے۔ جب تم اس پر انگلی لگاؤ تو آواز آئے گی، یعنی بجنے کی آواز آئے۔ حمأ مسنون، حمأ کیا ہے؟ اس کے بارے میں امام راغب بھی فرماتے ہیں، کیونکہ زیادہ جو ہے ہمارا جو اس میں روٹ ورڈ میں یا اس چیز میں امام راغب کا بڑا زبردست کردار ہے۔ الحما کہتے ہیں ان کے مطابق سیاہ بدبودار مٹی جو کنویں کی تہہ سے نکالی جائے، یعنی کیچڑ کی طرح جو مٹی ہوتی ہے۔ المسنون کہتے ہیں وہ چیز جو متغیر ہو جائے، یعنی سڑ گئی ہو، یعنی کیچڑ بن گئی ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے سورہ سواد کی آیت نمبر 71 میں فرما رہے ہیں، قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب آپ کے رب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کن سے؟ فرشتوں سے، کہ میں ایک بشر کو مٹی سے بنانے والا ہوں، میں اس کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی، کہیں سے سرخ، کہیں سے سفید، کہیں سے کالی۔ پھر اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کا پتلا تیار کیا، حتیٰ کہ وہ پتلا خشک ہو گیا اور ٹھیکرے کی طرح بجنے لگا یا بجنے والی مٹی ہو گیا۔ بہرحال انسان کی تخلیق کا یہ سلسلہ لازماً ماضی کی جانب کسی ایک انسان پر تو ختم ہو گئے، یعنی اس کی ابتدا کسی ایک انسان پر تو ہو گئی۔ اگر ماضی کی طرف چلیں گے تو یہ ابتدا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آدم علیہ السلام پر ہوتی ہے، جو پہلے انسان ہے، اور یہ کہ وہ انسان ماں باپ اور معروف طریقے سے پیدا نہ کیا گیا ہو، اور آدم علیہ السلام کو اسی طرح بغیر کسی ماں کسی باپ کے معروف طریقے سے جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں، ایک جو ہے ماں اور باپ کے تعلق کے ساتھ، ایک مرد اور عورت کے تعلق کے ساتھ، اس طرح وہ پیدا نہیں ہوئے، ورنہ پہلا انسان وہ نہیں ہوگا۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ پہلے انسان کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ آدم علیہ السلام ہے، اور اس کو بنانے والی تو اس پہ قرآن میں بہت ساری جگہ پہ، اور اس طرح جتنے بھی آسمانی کتابیں ان میں بھی یہ چیز واضح ہے۔ تخلیق کا کام ایک ہی ذات کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ، اور پھر اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے بیوی اس کی پیدا کر دی، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جو پہلا رشتہ انسانوں میں وجود میں آیا وہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ یہ رشتہ وہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے، ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا، اور تم ان کا لباس ہو۔ ایسا تعلق جس پہ کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہاری نو سے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے
سکون پاؤ. یہ شوہر و بیوی کا رشتہ جو ہے یہ سکون کے لیے ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سلسلہ آگے بھی چلایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرما رہے ہیں تمام لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے رب سے ڈر جاؤ. وہ ذات جس نے خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، یعنی بس اسی کی پسلی سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر انہی کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان سے پھر بہت سارے انسان مردوں اور عورتوں کی صورت میں پوری زمین پر پھیلا دیے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اگلی آیت نمبر 27 میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جان اللہ فرما رہے ہیں اس کو ہم نے پیدا کیا تھا آگ کے شعلے سے. یہ کون تھا؟ یہ ابلیس تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن بڑا نیکوکار تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہی ڈیفینیٹلی یہ فرشتوں کے ساتھ آ کر اس کا رہنا شروع ہو گیا. تو الجان جو ہے جنات کے لیے ہے، جن کی جمع جنات. ان کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو چیز جننا، جو چھا جانا نا، کسی چیز کا سیاہ ہو جانا یا چھپ جانا، اس کے لیے آتا ہے جسے لوگ دیکھ نہ سکے. دیکھیں اس کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی تو انہوں نے دیکھ لیا، رات چھا گئی یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا. تو اس لیے اس کا مطلب اندھیرا لیا جاتا ہے. جنات کا باپ جس کو آگ سے پیدا کیا گیا، الجان. ادھر آدم علیہ السلام ہے، وہ انسانیت کے جد امجد ہے، اور یہاں جان جو ہے جنات جس کو آگ سے پیدا کیا گیا، پھر اسی سے اس کی نسل کو پیدا کیا گیا. امام راغب لکھتے ہیں کہ جنوں کی 2 قسمیں ہیں، یہ دونوں انسانوں سے مفی ہوتے ہیں. ان کی ایک قسم روحانی ہے جیسے ملائکہ، اور دوسری قسم جو ہے وہ شیاطین کی ہے. فرشتے بھی ایسے ہی جسم ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ امام راغب کا قول ہے. تو بہرحال انسانوں میں جس طرح اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں. اس کو ہم سورہ جن میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں جو آیت آتی ہے وہ انا من المسلمون و من القاسطون، ہم میں سے کچھ اللہ کے فرمانبردار ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نافرمان ہیں، قاسطون ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. ہر جن جو ہے فرشتہ نہیں ہوتا، جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ظالم بھی ہوتے ہیں، یہ تو بات صحیح ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، اللہ ہی کے مخلوق ہے. اور ہم سورہ رحمان میں بار بار یہ جن و انس کا ذکر پڑھیں گے کہ جن و انس، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو بار بار ہر ہدایت کے لیے اور ہر چیز کے لیے یا کسی چیز سے روکنے کے لیے دونوں کو پکارا گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم کہاں ہے جن و انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کو انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے. بہرحال جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، گھنے درختوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور عالم غیب میں ہونے کی وجہ سے مخفی ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا. ہر وہ مخفی چیز اس کے بارے میں جانا، یا جن کا لفظ آتا ہے اس کا روٹ ورڈ وہی ہے جیم نون نون، تو وہی روٹ ورڈ ہے. قتادہ نے بیان کیا کہ الجانہ سے مراد ابلیس ہے جو جد امجد ہے جنوں کا. اس کو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام کی فضیلت کو دیکھ کر اس کو حسد ہوا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں یا مٹی سے، اور میں اس سے بہتر ہوں. اور وہی جنات کا باپ ہے، اور یہی اکثرین صحابہ کا قول ہے، یا امام جتنے بھی لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ان کا قول یہی ملتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا. اور یہ کہ شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں، اور وہی انجام پائیں گے جو ابلیس پاتے ہیں. اب جنوں میں کچھ نیک بھی ہیں، کچھ بات بھی ہیں. جو ضدی ہوں گے جیسا کہ ابلیس تھا تو وہ تو وہی پائیں گے، اور جو نیکوکار ہیں وہ جن جو ہیں ان کے انجام ڈیفرنٹ ہوں گے. نار سموم کے معنی ہے بغیر دھوئیں کی آگ. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ دنیاوی آگ سے جو نار سموم ہے 17ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، یعنی یہ جو آگ ہم جلاتے ہیں اس کی 70 آگوں کو اکٹھا کر کے اس کی تپش سے یہ نار سموم بنتا ہے، جس سے الجان یعنی جنوں کے جد امجد کو پیدا کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کے
اوپر جو سیاہ شعلے کے اوپر جو سیاہی ہوتی ہے اسے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تم سے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت گری کی، پھر جب تک اللہ نے چاہا آدم کے پتلے کو پڑا رہنے دیا، تو ابلیس ان کے گرد چکر لگاتا تھا اور غور کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز اللہ بنا رہے ہیں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو اپنے غضب اور اپنی شہوت پر قابو پانے پر قادر نہ ہوگی۔ اور یہی امتحان ہے، ہم اپنے غضب پر، اپنی شہوت پر، اپنی شہوانی خواہشات پر کتنا قابو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو محسوس کیا تو اس نے اس کو کہا کہ یہ اتنا خطرہ نہیں ہے، یہ میرے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرمانے والا قد عہدنا الی آدم من قبل ونسیٰ ولم نجد لہ عزما، کہ ہم نے اس سے پہلے عہد لیا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن اس سے پہلے یعنی جب ان کو پیدا کیا، یعنی پہلے جب پیدا کیا گیا تو ان سے دیا گیا، لیکن وہ فنسیٰ ولم نجد لہ عزما، تو وہ بھول گیا۔ اصل میں انسان جو ہے نا، نسی آتا ہی اسی سے، انسان ہے اسی وجہ سے کہ انسان بھول جاتا ہے، بہت بڑے کام بھی بھول جاتا ہے، اور اللہ کی ہدایات کو بھی بھول جاتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کو انسان ہونے کو بھی بھول جاتا ہے، انسانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں کہ ہم نے اس سے عہد لیا تھا الی آدم سے، لیکن وہ اس کو بھول گئے اور وہ عزم کے پکے نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر جو جنوں کا سردار تھا ابلیس ملعون، اس نے دیکھا یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اس کو بہکانا میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس نے اس وقت سوچ لیا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور یہ سارا کچھ اس نے سوچ لیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی فرما رہے سورہ طٰہٰ میں کہ ہم نے آدم کو پکا نہیں پایا اپنے وعدے کا جو اس نے اللہ سے کیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، اور وہ بھول گیا، اور ہم نے اسے عزم کا پکا نہیں پایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21 میں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، یقیناً ابلیس نے انسان کے بارے میں، آدم کے بارے میں، یا ابن آدم کے بارے میں، آدم کی پوری اولاد کے بارے میں جو گمان ظاہر کیا تھا نا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، جو حدیث میں ہم نے پڑھا، اس نے پورا کر دکھایا۔ اس گمان کو جو گمان کیا تھا اس نے اس کو سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اتباع کی اس کی، یعنی شیطان ملعون کی، ماں سوائے ایک مومنوں کے گروپ کے علاوہ جو ایمان کے پکے تھے نا، ان کے علاوہ سبھی جن شیاطین کے پیچھے چل پڑے۔ اور آج دنیا میں دیکھ لیں گے کیا ہو رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ کنسرٹ، کیا لوگوں کو دین سے دور کرنا، لوگوں میں افراتفری پھیلانا، یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جتنے بڑے میوزک جو ہے جس کو ہم روح کی غذا کہتے ہیں، یہ تو انسان کو ایسا بہکاتا ہے کہ انسان ہوش ہی کھو بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ کتنے میوزیشین ہیں اور کس حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں، نیند ان کو نہیں آتی، اور جتنی گلیمرس زندگی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہیں، کوئی خوش نہیں ہے۔ یقین جانے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جو کہ صرف اللہ کے ذکر، اللہ کے اس قرآن میں ہی اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ رات میں ہم نے پڑھ چکے ہیں یہ آیت۔ بہرحال اس نے کر کے دکھا دیا، بہت مومنوں کے گروہ کے علاوہ سب نے اس کی پیروی کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو کوئی زور نہیں تھا، کہ زبردستی نہیں کروا سکتا تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، ہاں ہم نے یہ صرف یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا، یہ دنیا جو آج ہماری زندگی ہے نا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ ہم علم حاصل کر لیں یا جانچ لیں اس کو نا۔ من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے۔ اصل بات یہ شیطان کی پیروی ہوتی ہے اس وقت ہے جب ہمیں آخرت کے بارے میں شک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں ہم نے خود ساختہ کچھ امیدیں، آرزویں بنا رکھی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔
शैतान कहता है कि ठीक है, तूने अब नमाज पढ़ ली, अब क्या है, अपना तेरा दिल चाह रहा है तो म्यूजिक सुन ले, कोई ड्रामा देख ले, कोई फिल्म देख ले, कोई बुरी चीज़ देख ले, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, फिर तो नमाज पढ़ेगा तो तेरा दूर ही हो जाएगा गुनाह। बहुत सारी ऐसी बातें जो शैतान इंसान को फिसलाता है, और शराब जो है उसके नशे में धुत करके उससे पता नहीं वो काम करवाता है जो शायद होश में वो इंसान ना करे। लेकिन शराब की तरफ आना भी इंसान को जब मना कर दिया गया, हराम कर दिया गया, फिर भी अगर मुसलमान भी हो और अल्लाह को मानने वाले भी हो और फिर भी है, तो क्या कहे, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। बहरहाल अगली आयत ले लेते हैं। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त जब आपके रब ने कहा था फरिश्तों से कि बेशक मैं एक बशर को पैदा करने वाला हूँ कीचड़ वाली चिकनी मिट्टी के साथ, जो बजने वाली खनकने वाली होगी, फिर जब उसकी मैं पलक नोक सवार दूँ, उसकी सूरत करी कर लूँ, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और अपनी रूह में से उसमें फूंक दूँ, वक़अू लहू साजिदीन, तो तुम उसके आगे झुक जाना। ये जो सजदा करवाया गया आदम के आगे सिर्फ उसकी फजीलत ज़ाहिर करने के लिए। फरिश्तों को कहा कि साजिदीन, सजदा झुकने के लिए भी आता है, सर झुकाने के लिए भी आता है, कि उसकी जो अल्लाह ने उसको दिया है उसको मान लेना, उसकी इंसान की जो बुराई है उसको मान लेना। तो बाहर अल्लाह ने हुक्म दिया। रूह जो है, सबसे पहले तो अल्लाह कह रहे हैं मैं अपनी रूह में से फूंक दूं। रूह है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रूह जान को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जिसकी वजह से बदन जिस्म जिंदा होता है, क्योंकि रूह निकल गई यानी जान निकल गई। अक्सर ये लफ्ज़ हम सुनते हैं। यसअलूनका अनी रूह, ये आपसे क्योंकि नबी से सवाल भी किया गया कि ये रूह क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुल्ली रूहु मिन अमरी रब्बी, तो आप कहिए कि ये रूह जो है ये तो अल्लाह का हुक्म है और तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है, जो आयत के अगले अल्फाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपनी रूह में से फूंक दिया। ये वो इजाफत है जो अपनी मलकियत की तरफ की जाती है, और रूह को अपनी तरफ इजाफत उसकी तज़ीम और तकरीम की वजह से कहा गया है। वरना तो फिर अल्लाह सुब्हानो ताला जिस तरह कह रहे हैं व तखिर बैतिया लित्वाइफीना वल काइमीना व रुक्का इस सुजूद, कि मेरे घर को, हमने सूरह हज में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, व तखिर बैतिया, कि मेरे घर को पैक रखो, अब मेरा घर। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानो ताला ने जब जबरील अमीन के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सूरह नबा में आता है यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकातु सफ़ा, जिस दिन रूहुल अमीन, और बहुत सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि रूह से मुराद रूहुल अमीन जबरील अमीन है, और सब फरिश्ते सब बांधे खड़े होंगे अल्लाह के सामने। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने रूह कहा है। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियमा, के बेशक मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल हैं। जितनी चीज़ें इन्होंने अल्लाह का बेटा बना लिया वो तो सिर्फ अल्लाह के रसूल है। और उसका एक कलमा है जो कलमा कुन से, क्योंकि उनकी पैदाइश भी जो है वो भी मौजज़ाना थी। उनका आकर अल्लाह ने और भी जो दिए थे बहुत सारे मौजज़े, वो बचपन में पंगूड़े में कलाम करना, फिर ये बता देना घर में क्या छोड़ के आए और क्या खा के आए, और ये बता देना जिंदा, और सबसे बड़ा जो है मुर्दा को ज़िंदा कर देना, कुम बिज़निल्लाह, तो वो ज़िंदा हो जाता थोड़ी देर के लिए, फिर अपना सब कुछ बता गया, फिर फोत हो जाता। तो ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको दिया था। अल्लाह हमारे वो एक अल्लाह के कलमे की वजह से पैदा हुए, कून के साथ पैदा किए गए। अलकाहा इला मरियमा, जो अलका किया गया मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ, व रूह मिन, और अल्लाह की तरफ से वो एक रूह हैं, तो उनको भी रूह कहा गया। और कुरान को भी रूह कहा जा गया। कुरान में अल्लाह हमारे वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमने आपकी तरफ वही किया अपनी रूह को अपने खास फैसले के साथ, अपने खास अमर के साथ। सूरह शूरा की आयत नंबर 52 है। रूह का गालिब इतलाक उस चीज़ पर होता है जिसकी वजह से कोई चीज़ कायम हो। अल्लाह सुब्हानो तआला, यकीन जाने ये कुरान जो है ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रूह थी और हमारे लिए भी रूह है। ये रूह को बदल देती है। कुरान नूर की तरह है, नूर की तरह आता है और ज़िंदगी को रोशन कर देता है, यकीन जाने। अल्लाह अकबर। रूह का गालिब इतलाक उस चीज़ पर होता है जिसकी वजह से कोई चीज़ कायम रहे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करेंगे। सजदा ताज़ीम का था, यानी ये मान लेना इबादत का ना था, क्योंकि इबादत का सजदा सिर्फ और सिर्फ, और ये पहले भी होता रहा, जैसे हम सूरह यूसुफ में पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे 11 सितारे और चांद सूरज में रह कर झुक रहे हैं, तो ये तज़ीम के लिए था।
یعنی انسان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے اس کو احسن تقویم، کہ ہم نے اس کو بہترین بنایا ہے۔ سورہ 3 میں آتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے 4-6 قسمیں کھانے کے بعد کہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر جو اس کریشن میں سے ہے، ہماری مخلوق میں سے وہ انسان ہے، لیکن جب گرنے میں آتا ہے تو انسان سب سے کم تر ہو جاتا ہے۔ سورہ 3 میں اللہ یہی فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ جب وہ گرتا ہے تو سب سے چھوٹوں میں چلا جاتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے مطابق اعمال بھی کرتے ہیں، ان کے لیے پھر ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ مالک ہے، اور اللہ نے تعظیم کے لیے کہا کہ ان کے سامنے جھک جو، وہ جسے چاہے فضیلت عطا کرے، بس یہ فضیلت اللہ ہی کی طرف سے عطا کر دیتی جو آدم علیہ السلام کے لیے کی گئی، منتخب کی گئی، یا آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی، یہ خود ساختہ نہیں تھی، خود انہوں نے نہیں لی تھی، بلکہ اللہ کی عطا کرتا تھی۔ اب ہوا کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ گر پڑے الا ابلیس۔ ہاں، وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا کیونکہ نیکوکار تھا، رہتا تھا وہاں پہ۔ الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ نہیں ہوگا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تمام فرشتوں کو جب حکم دیا تو ابلیس کو بھی حکم ملا کہ تو بھی سجدہ کر، تو بھی تعظیم کو مان انسان کی، آدم کی۔ تمام فرشتے جو ہے انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اللہ نے پہلے اس جمع کے صیغے سے فرمایا تھا تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا، نیز فرمایا کہ سوائے ابلیس کے۔ اس کا معنی ہے کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا، ورنہ تو اللہ کہتے ہیں نا کہ ما سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تھا، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ کالا، اب کہنے لگا اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین ہو گیا۔ بہت ساری جگہ پر یہ قصہ 7 جگہ پر تقریباً آتا ہے، اور اس نے سورہ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اب اس نے کہا کالا لم اکن لی اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اب وہ سامنے اللہ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میرے لیے تو یہ شان نشان نہیں ہے کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو اللہ نے بنایا ہے کھنکتی ہوئی کیچڑ والی مٹی سے، تو میں اس کو سجدہ کروں۔ اللہ اکبر۔ در حقیقت اس نافرمان متکبر بدنصیب کی نظر صرف حمأ مسنون کو دیکھ رہی تھی کہ کیچڑ مٹی سے بنا ہوا انسان، لیکن وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَنفخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس نے نہ سمجھ کر ایسی ٹھوکر کھائی کہ عمر بھر کی نیکیاں، اس کی ریاستیں سب برباد ہو گئی، اور رندہ درگاہ ہوا، ہمیشہ کے لیے لعنتی کہلایا، اور اللہ یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، دھتکارا ہوا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کالا وَاخْرُجْ مِنْهَا، اب نکل تو یہاں سے، تیرا یہاں کوئی کام نہیں ہے فرشتوں کے ساتھ، تیرا یہ جنت میں رہنے کا کوئی کام نہیں ہے، تو نکل یہاں سے۔ منہا یعنی اس فرشتوں کے گروہ سے جو تو رہ رہا ہے یہاں پر، اور تو اتنا تجھے اعزاز دیا گیا کہ تجھے ان کے ساتھ رہنا دیا گیا، اب تو یہاں سے نکل۔ وَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تو رجم کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت تجھ پر نہیں ہوگی اس دن تک کے لیے جس دن حساب کتاب اٹھایا جائے گا۔ کالا ربی وانظرنی الی یوم یبعثون، تو کہنے لگا یا میرے رب مجھے پھر مہلت دے دینا، مجھے مہلت دے دے، مجھے طاقت بھی دے دے، مہلت بھی دے دے، جس انسان کی وجہ سے، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے رندائے گاہ کیا ہے، تو مجھے تھوڑی اس کے لیے مہلت چاہیے، مجھے لمبی زندگی دے۔ اس نے زندگی مان لی۔ کالا فإنک من المنظرین، تو اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ ابلیس اس حکم احراج اور لعنت سے سبق لینے کے بجائے کہ اللہ نے لعنت کیا ہے، معافی مانگتا، کچھ کرتا، اکڑ گیا۔ اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اور اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ آدم اور اس کی اولاد کو اپنے فطروں میں مبتلا کر سکے۔ اس نے یہ مہلت مانگی، یہ ثابت کر سکے کہ آدم اور اس کی اولاد اس شرف کے اہل نہیں تھے جس کا اللہ تو نے ان کو بنایا ہے، اور آدم کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں وہ بالکل حق بجانب تھا۔ باہر کیف اللہ نے اس کی درخواست قبول کی، اس کو مہلت دی، اور اس کی اولاد کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔
جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، قالا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہنے لگا کہ اے اللہ جو تو نے مجھے اغوا کیا نا، گمراہ کیا، اس کا مطلب تھا نہ مجھے حکم دیا جاتا نہ میں گمراہ ہوتا، تو یہ اللہ نے کیا ہے، تو نے جو مجھے کیا ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو نے مجھے دے دیا مہلت، مجھے طاقت دے دی ہے، میں نے گمراہ کرنا، اغویتانی جو ہے گمراہ کرنا، کیونکہ ابلیس کو آدم کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو حق جانب سمجھتا تھا، اس وجہ سے اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں اپنے بھٹکنے اور گمراہی کا الزام اللہ کی طرف منسوب کیا۔ مطلب یہ کہ اگر یہ حکم مجھے نہ دیا جاتا تو میں رندہ درگاہ نہ ہوتا، مجھے ایسا حکم ہی کیوں دیا گیا جس کا انکار کرنا میری مجبوری تھی۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہنے لگا کہ میں ان کے لیے زمین کو سجا دوں گا، مرغوب کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، زینت، چاہت، محبت، ایسے گرفتار ہوں گے اس زمین میں، دنیا میں، کہ ان کو آخرت کا ہوش نہ رہے گا اور نہ ہی تیری توحید پر قائم رہیں گے، ان سب کے سب کو بٹکا کے رکھوں گا، یعنی تیرے دین سے ہٹا کر کفر اور شرک اور حسد و کینہ اور دنیا کی محبت اور لالچ، خود ساختہ امیدوں میں ایسا الجھاؤں گا کہ یہ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ سورہ الاعراف کی آیتوں کے ساتھ میں بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے پر، میں پھر ان کے آگے سے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں طرف سے اور ان کے بائیں طرف سے بھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شکر گزار نہیں پائے گا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے تو آ رہا ہے، اب ایک ہی جگہ ہے اوپر، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اللہ کی ڈوری کو پکڑ لے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے بارے میں اختلاف نہ کریں۔ انشاءاللہ یہ اس پر تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پروگرام میں پھر تھوڑا سا رپیٹ کر کے تو اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میں نے پڑھا اور جو آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔